حالت احرام میں جماع کرنے کی ممانعت۔ آیت میں رفث سے مراد جماع ہے، جیسے اور جگہ قرآن میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں جماع اور اس کے تمام کام بھی حرام ہیں، جیسے مباشرت کرنا، بوسہ لینا۔ ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا، گو کے بعض نے مردوں کے مجموعوں میں بھی ایسی باتیں کرنے کو رفث میں داخل کیا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف مروی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کوئی ایسا ہی شعر پڑھا اور دریافت کرنے پر فرمایا کہ عورتوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنی رفث ہے۔ رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جماع وغیرہ کا ذکر کیا جائے، فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، اشاروں کنایوں میں جماع کا ذکر کرنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ احرام کھل جائے تو جماع کریں گے، چھیڑ چھاڑ، مساس یعنی چھونا وغیرہ، یہ سب رفث میں داخل ہیں، اور احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ مختلف مفسروں کے مختلف اقوال کا مجموعہ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فسوق سے بھی حاجی اور معتمر پرہیز کریں۔ فسوق کے معنی عصیان و نافرمانی، شکار، گالی گلوچ وغیرہ بد زبانی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا بھی فسق ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ بد القاب سے یاد کرنا بھی فسق ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، یعنی ایک دوسرے کو برے القاب سے مخاطب کر کے نہ پکارو۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فسق میں داخل ہے، گو یہ فسق ہر وقت حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح حرم میں بھی اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی حرم میں جو الحاد اور بے دینی کا ارادہ کرے اسے ہم المناک عذاب چکھائیں گے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں مراد فسق سے وہ کام ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہیں، جیسے شکار کھیلنا، سر کے بال یا جسم کے کسی دوسرے بالوں کو منڈوانا یا کترانا، ناخن لینا وغیرہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، لیکن بہترین تفسیر وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی ہر گناہ کے کام سے روکا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ بخاری اور مسلم میں ہے جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔